قادم الحسین و یا ناصر الحسین حی علی الحسین سلام علی الحسین۔ کربلا کی روایت کے عنوان سے جس سلسلہ وار گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تھا، آج اس سلسلہ وار گفتگو کا دوسرا مرحلہ ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ تاریخ کی مستند کتابوں سے اور مستند راویان حدیث سے ان تمام واقعات کو نقل کیا جائے کہ جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس وقت سے کہ جب مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اپنی مادر گرامی کے بطن اطہر میں موجود تھے، تب سے لے کر روز عاشور تک ان تمام واقعات کو جو کربلا سے منسلک و مرتبط ہے، اس کے علاوہ وہ تمام واقعات جو اسیران کربلا، توابین یا کسی بھی حوالے سے کربلا سے اپنا ربط رکھتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہوگا کہ جو بنو امیہ کے، یزید کے چاہنے والے ہیں، پیروکار ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو ایک الگ رنگ دیا جائے۔ کبھی وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو خوف کا رنگ دیتے ہیں کہ امام حسین تو چاہتے تھے کہ مجھے یزید کی جو حکومت ہے، اس حکومت کی سرحدوں سے دور بھیج دیا جائے تاکہ میں وہاں پہ جا کے زندگی گزاروں اور اس شہادت سے، اس قتل سے بچ جاؤں، یا مجھے یزید کے پاس لے جایا جائے تاکہ میں اپنے معاملات کو حل کر لوں، جو کہ سراسر جھوٹ اور من گھڑت روایات پر مبنی ہے، چونکہ ان لوگوں کا مقصد ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو کسی نہ کسی طریقے سے مجروح کیا جائے، یا پھر ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں، چونکہ یہ ظلم ہے، اگر یہ پہلے سے طے تھا تو یہ ظلم ہے، اور خدا کہ جو عادل ہے اور عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، یہ اس ظلم کی نسبت خداوند متعال کی طرف بھی دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہ جو بھی شر ہوتا ہے یا جو بھی خیر کا کام ہوتا ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے ہے، جبکہ حقیقت میں اس کے برعکس ہے۔ خداوند متعال کہ جو عادل ہے اور عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، اس کی طرف سے صرف خیر ہی ہوتا ہے، باقی شر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے برے اعمال و افعال کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ انسان اپنے غلط اعمال کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے خدا کی دی ہوئی خیر کو شر میں تبدیل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس شہادت کے بارے میں ابراہیم حموینی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تو خداوند متعال نے حضرت جبرائیل کو یہ پیغام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جبرائیل، میری طرف سے میرے نبی کے پاس جاؤ اور ان کو مبارکباد اور تعزیت دونوں پیش کرو، ان کو بتاؤ کہ آپ کے اس بچے کو کہ جس کا نام میں نے حسین رکھا ہے، آپ کی امت کا بدترین فرد قتل کرے گا، اور ان تمام لوگوں پر خداوند متعال لعنت کرتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں کسی بھی حوالے سے شریک تھا، چاہے وہ قتل کا حکم دینے والا ہو، لشکر بھیجنے والا ہو، قتل کی رہنمائی کرنے والا ہو، یا خود قاتل کہ جو امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے والا ہو۔ فرمایا کہ اے جبرائیل، میری طرف سے میرے نبی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ خداوند متعال اس شخص سے، اس پورے گروہ سے اظہار برات کرتا ہے کہ جو کسی بھی حوالے سے آپ کے بچے حسین کے قتل میں شریک ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کو بدترین مجرموں کی صف میں شمار کیا جائے گا اور ان کو مشرکین کے ساتھ وارد جہنم کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ پیغام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور مبارکباد اور تعزیت دونوں پیش کی، تو بے ساختہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ مسلسل گریہ ازاری کر رہے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا وہ قاتل میری امت میں سے ہوگا؟ اس پر حضرت جبرائیل نے اس بات میں جواب دیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما ہاؤلائے بے امتی،
अना बरीउम मिनहुम वल्लाहु बरीउम मिनहुम। वो शख्स, वो ग्रोह मेरी उम्मत में से नहीं होगा, मैं उनसे इजहार बरात करता हूँ और मेरा खुदा भी उनसे इजहार बरात करता है। इसके बाद आप ये पैगाम हजरत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पास लेकर आए और उनको वो सारे वाक़यात बताए कि जो खुदावंद मुताल की तरफ से हजरत जिब्राइल ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए थे। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कि जो एक माँ की मोहब्बत से, ममता की वजह से लबरेज थी, जब ये वाक़यात सुने, अपने बच्चे की शहादत के, बेयारो मददगार शहादत के वाक़यात सुने, तो बेसाख्ता रोने लगी और फरमाया कि या लैतनी लम अलिद हो, ऐ काश कि मैंने इस बच्चे को जन्म ही ना दिया होता, मैंने इस बच्चे को पैदा ही ना किया होता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को तसल्ली दी और फरमाया कि ये बच्चा उस वक्त तक शहीद नहीं होगा जब तक इसके सुल्ब से इमाम पैदा ना हो जाए, और उस इमाम से बाकी तमाम आइम्मा ताहिरीन पैदा होंगे। इसके बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम 12 आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के अस्माए ग्रामी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सामने बयान फरमाए। सैयद अली हमदानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अंता बज़अतु मिन्नी, आप मेरे जिगर का एक टुकड़ा हो जो आपसे या आपकी ज़ुर्रियत से मोहब्बत करेगा, मवद्दत रखेगा, जिनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत और प्यार होगा, उनके लिए बशारत है। फलवैलो लिकातिलिक, और जो आपको कत्ल करेंगे, आपके कत्ल के लिए सामान मुहैया करेंगे, किसी भी हवाले से आपके कत्ल में शरीक होंगे, उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। खुदा भी उनसे इजहार बरात करता है और मैं भी उनसे इजहार बरात करता हूँ।